Shukriya. Earth is green and beautiful, and Allah has appointed you His stewards over it, and He sees how you acquit yourself. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، زمین سرسبز اور خوبصورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں یعنی بنے نوع انسان کو اس کا نگہبان ٹھہرایا ہے، اور وہ دیکھے گا کہ تم اپنے اس ذمہ داری سے کیسے مبرہ ہوتے ہو۔ آنریبل پرائم منسٹر، ہمارے ایس سی پی ایم ملک امین اسلم صاحب، ڈگنیٹریز، میڈیا، السلام علیکم۔ بے شک آج ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے کہ ہم ورلڈ یو این انوائرمنٹ ڈے کی 5 جون کو میزبانی کر رہے ہیں، اور اس کی اہمیت 2 وجہ سے ہے۔ پہلا یہ کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے اس لسٹ میں شامل ہے جس کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ دوسرا کہ کس طریقے سے ہم پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ میں اور ان کی جو ایک پرسنل کمٹمنٹ ہے، ویژن ہے، جو پروگرام منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے دیے ہیں، کس طرح ہم موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑ رہے ہیں۔ اگر میں شروع کروں 10 بلین ٹری سونامی سے، تو 10 بلین ٹری سونامی میں ہم 85,000 جابز دے چکے ہیں، مزید دینا چاہتے ہیں، ہائیسٹ فارسٹ کور ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 ارب درخت ہم لگا چکے ہیں اور 9 ارب درخت لگانے کی ہم تیاری کر چکے ہیں۔ دوسرا بڑا ہمارا انیشیٹو کلین گرین پاکستان، یہ بیہیویئر چینج کی سب سے بڑی موومنٹ ہے، جس میں آپ کا پرائم منسٹر تمام لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے گلی، آپ کے محلے، آپ کے شہر آپ کے اپنے ہیں۔ آپ لوگ پرائم منسٹر عمران خان کا ساتھ بٹائیے اور اپنے حصے کا کام کیجیے، یہ اویئرنیس کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ ہمارا تیسرا بڑا انیشیٹو ای وہیکل پالیسی، جس میں ہم نے دنیا سے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی ایئر کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی گاڑیوں کو 2030 تک 30% یعنی بجلی کے اوپر ہم انشاءاللہ ٹرانسفر کریں گے، اور جس کی ڈیزائن آپ نے یہاں پہ باہر دیکھے ہوئے ہیں۔ اس سے ہماری ایمیشنز بھی کنٹرول ہوں گی۔ ہمارا اگلا بڑا انیشیٹو ریچارج پاکستان۔ پاکستان میں ہر سال بارشوں کا پانی ضائع ہو جاتا ہے اور سیلاب کے خطرے پاکستان میں تباہ کاریاں لے کر جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف تھر میں اور بلوچستان میں ہمارا پانی 1200 فٹ سے نیچے چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے خشک سالی اور قحط سالی شروع ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا ہم سیلاب کے پانی کو اور اپنے بارش کے پانی کو تباہ کاری کے بجائے اپنے ایسٹس کے اندر چینج کریں، اور ہمارا نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ ریچارج پاکستان میں، جس میں ہم ڈپلیشن آف واٹر کے بجائے اپنی واٹر ٹیبل کو انشاءاللہ بہتر کریں گے۔ ہمارا اگلا پروگرام کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر۔ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اور ہمارے ریسورس کم ہو رہے ہیں۔ ہم ساؤتھ پنجاب میں اور سندھ میں فوڈ سیکیورٹی اور فاو کے ساتھ مل کے اپنے فوڈ سیکیورٹی کے تھریٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین پروگرام بنا رہے ہیں، جس کا PC1 اپروو ہو چکا ہے۔ ہمارا اگلا بڑا انیشیٹو، جس کی آج تھیم بھی ہے ایکو سسٹم ریسٹوریشن، ہم نے 23 نیشنل پارک کنزرو کیے۔ تاریخ کے سب سے بڑی ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے، جس کے اندر ہم انشاءاللہ نہ پوچنگ کی اجازت دیتے ہیں، نہ ہم ہنٹنگ کی اجازت دیتے ہیں، بلکہ اس کو ہم اپنے ایکو ٹورزم کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پہ صرف اور صرف نالج جو ہے وہاں پہ اکانومی ہوگی۔ ہمارا اگلا بڑا انیشیٹو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کے بارے میں جو بات کی کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کی 60% کی جو تعداد ہے وہ 30 سال سے کم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر عمران خان آپ کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں کے یہ پیکج لے کر آ رہے ہیں، اس میں آپ ہمارا حصہ بٹائیے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان آنے والی نسلوں کے لیے سوچتے ہیں۔ وہ ووٹ بینک کا نہیں سوچتے ہیں، وہ فیتے کاٹنے کا نہیں سوچتے ہیں، بلکہ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک سیف پاکستان کا سوچتے ہیں۔ تو ہم ایسے لیجسلیٹر پارلیمنٹ میں ایک بل لے کر آ رہے ہیں T20 یعنی ٹری 20 لیجسلیشن کے ذریعے ہمارے نوجوان تیار رہے کہ وہ انشاءاللہ 20 درخت اپنے گریجویشن میں اور اپنی ماسٹر ڈگری میں وہ لگائیں گے، اور اس کے عوض انشاءاللہ ان کو گرین مارکس یا 20 ایکسٹرا مارکس ان کے سلیبس میں ان کو ملیں گے۔ میں آخر میں اپنا کیس اس بات کے اوپر ختم کر کے جا رہی ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ خطرہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہمارے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں، ہماری فوڈ سیکیورٹی کو تھریٹ ہے اور ہماری کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور سیلاب ہر روز پاکستان میں آئے ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ اس موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اور موسم کی سختی کی وجہ سے جو لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے جاتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ متاثر کون ہوتا ہے؟ 2010 میں
ڈیرہ غازی خان میں اور پورے پاکستان میں جو سپر فلڈ یا سیلاب آیا، اس میں ڈیرہ غازی خان میں صرف دریائے سین میں 30 لاکھ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پہ مجبور ہوئے۔ اس میں سب سے زیادہ وہ خاتون جو اپنے بچوں کی حفاظت بھی کر رہی تھی اور کفالت بھی کر رہی تھی، اور اس کو اپنی بے پردگی کا بھی خیال رکھنا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں سخت پردہ سسٹم ہے، اور اس کے باوجود جو وہ اپنے بچوں کی کفالت کرتی تھی، کھلے آسمان تلے رہتی تھی، اور جو اس کی ضروریات تھی وہ یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کسی مرد کو نہیں پتا۔ جب اس کی باری آتی تھی ریلیف کی، جب اس کو مدد کی باری آتی تھی، تو اس کو کہتے تھے کہ بی بی جا کے پچھلی اور آخری لائن میں کھڑی ہو جاؤ، یا اپنے گھر کے کسی مرد یا سربراہ کو بھیجو۔ تو پرائم منسٹر عمران خان، میں چاہتی ہوں کہ ہمارا مقدمہ اور ہماری ایڈوکیسی آپ لڑیں، دنیا کو یہ کہیں کہ آپ کی موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے، آپ کی ایمیشنز کی وجہ سے، آپ کی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہماری زندگی متاثر ہو رہی ہے اور ہمارا ماحول بھی خراب ہو رہا ہے۔ کلائمیٹ انڈیوسڈ مائیگریشن اب پاکستان میں شروع ہو چکی ہے، تو پرائم منسٹر عمران خان، آپ ہمارا مقدمہ دنیا میں لڑے، ساؤتھ ایشیا کی فرسٹ کلائمیٹ انڈیوسڈ مائیگریشن پالیسی لے کر آئیں، اور خواتین کو ان کے حصے کا رول اور ریلیف دیجیے۔ آئی ریسٹ مائی کیس۔ آپ کو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے مبارک ہو۔ پاکستان زندہ باد۔